عشاء کی نماز جو ہے میں اندھیرے میں پڑھتی، نماز تو ہو جائے گی لیکن منع ہے، اندھیرے میں کیوں پڑھو۔ میں اپنی دعا میں شہداء ناموس صحابہ سب کے لیے دعا مانگتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا نہ مانگو، ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ احرام کی حالت میں شیمپو سے بال دھوئے، اگر خوشبو تھی تو دم پڑ گئی۔ پہلی نظر کا معنی یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ حرم میں آتے ہیں اپنے ملک سے اور کعبے سے داخل ہوتے ہیں تو کعبے پہ نظر پڑتی ہے، اس وقت جو دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ایسے کوئی امام نہ بنائیں۔ یہ کتنی دفعہ تم پوچھو گے؟ معلوم ہوتا ہے اس امام سے تمہارے کو خاص جھگڑا ہے جو پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ محمد رضوان اسلام آباد سے آپ کو سلام کہتے ہیں، وعلیہ السلام۔ میں اپنی بیٹی کو نماز پڑھا سکتا ہوں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 4 دفعہ طلاق دی، حنفی مسلک میں 3 طلاقیں پکی ہو گئی، ایک ویسے اس نے زیادتی کی ہے۔ باقی اگر کوئی فتویٰ دے کہ 4 ایک ہوتی ہیں تو وہ فتوے والے جانیں، آپ جانیں، ورنہ تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک 4 3 ہے، 3 ہے، 1 1 ہے۔ اسلام میں ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی محال ہے۔ کہاں ہے یہ؟ ذرا مجھے لکھ کے بھیجو، کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ وہ جگہ لکھو نا، میں بھی پڑھوں نا کہ آکسیجن کے بغیر۔ اللہ کی مرضی ہے، آکسیجن ماں کے پیٹ میں بچے کو پہنچا دیتا ہے، وہ جو ماں سانس لیتی ہے اسی سے بچہ سانس لیتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیخ مارتا ہے، جب چیخ مارتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، اگر چیخ نہ مارے تو پاگل ہو جائے گا وہ۔ تو انڈے میں جی، مرغی کے انڈے میں آکسیجن نہیں ہوتی جی، یعنی اللہ انڈے میں آکسیجن نہیں ڈال سکتا۔ امارات میں ابو ظبی اسلامی بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا کیسے؟ مجھے نہیں پتا، اگر وہ اسلامی طریقے پر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جب مجھے پتہ نہیں تو پوچھتے کیا ہو۔ وہاں سارے علماء چلے گئے، ابو ظبی سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میں نے نہیں آپ کے پیج کو پتہ نہیں کیا کیا ہے، بارہ سنتے ہیں آپ، اللہ جزائے خیر دے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارحام رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جب محمد رکھ لیا اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی نہیں، پھر آگے ارحام یا ترہیم لگانے کی کیا ضرورت؟ بس محمد رکھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں کہا۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، آپ 12 ربیع الاول کے عاشق ہیں، آگے پیچھے نہیں، صرف سال میں 1 دن 2 دن کے عاشق ہیں آپ، اس میں آپ بڑے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی غلط، جن میں بدعت ہو اور شرک ہو۔ میری 29 سال ہے، 2 سال پہلے ایک لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، مگر میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ لڑکا دیندار نہیں۔ آپ ایسا کریں، میری بیٹی 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کریں، اگر خیر ہو تو کر لیں، چونکہ اللہ قادر ہے تیری صحبت کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ فالج ہو گیا ہے، فالج کا علاج جو ہے اللہ سے دعا کیا کریں اور زمزم پیا کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم اچھا کپڑا، اچھا گھر، مہنگا لباس بالکل استعمال کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ جو دے اس کو تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، کوئی منع نہیں۔ بس جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ پہنو، سونا حرام ہے نہ پہنو، خالص ریشم حرام ہے وہ نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، داڑھی کو شیپ دینا، بنانا بالکل جائز ہے۔ اگر جنازے کی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، ایسا نہ کریں کہ جنازہ قبر میں پہنچ جائے اور تم کھڑے ہو اللہ اکبر کر رہے ہو۔ چونکہ ہمارے لوگ تو نیت بھی اتنی لمبی کرتے ہیں نا کہ امام صاحب فاتحہ پڑھ لیتے ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔
عورت کے لیے اپنے رشتہ داروں میں جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سسر ہے۔ نماز جنازہ میں یہ دعا ہے، اگر جنازے کی نماز نہ، ویسے آدمی بغیر وضو کے دعا پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، دعا تو دعا ہے۔ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جنازہ بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجا کرتے ہیں اپنے بتوں کا، اس کے بعد مٹھائی بانٹتے ہیں، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے تو جا سکتے ہیں۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ چہرے پہ نور کے لیے عمل جو ہے وہ شریعت پہ عمل ہے اور درود شریف کی کثرت ہے۔ مرد حضرات کو پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاف سلیو نہ ہو، تاکہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں ہے طاقت تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پھر تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے میں بالوں پر سب سے افضل ہے استرا پھروائے، اگر استرا نہ پھروائے تو اتنا کٹوائے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ میں حنفی مسلک پہ ہوں، لیکن کچھ مسائل میں شافعی مسلک پر عمل کرتا ہوں، اس کی وجہ لکھو نا کہ کیا وجہ ہے۔ کون سے تمہارے پاس ایسے دلائل آ گئے کہ امام شافعی کے دلائل قوی ہو گئے اور حنفی کے کمزور ہو گئے؟ شافعی تو شاگردوں کا شاگرد ہے، ابو حنیفہ کا استاد زیادہ سمجھتا ہے مسئلہ ہے، شاگرد زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ تو محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں، اور محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، یہ تو شاگردوں کا شاگرد ہے۔ یہاں کچھ لوگ قرآن نیچے رکھ لیتے ہیں، بے ادبی ہے، اللہ ہدایت دیں۔ پرائز بانڈ کا بھی مجھے پتہ نہیں، 100 دفعہ تو آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے قرضہ ادا کریں، عمرہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے، قیامت کے قریب نکل کے لوگوں کو قرآن سے، اچھا شیطان بھی قرآن پڑھے گا؟ یار جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی نسلی جھوٹے ہو۔ شیطان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کے بھاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ معذور ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور عالم دین نہ ہو تو آپ امام بھی بن سکتے ہیں، جیسے نابینا معذور ہوتا ہے امام بن سکتا ہے۔ رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے شوہر ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے، مجھے ضرورت ہے، آپ کہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، بس زیادہ بحث نہ کرو، اس کو کہو یا ہمارے ساتھ رہو یا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، دو میں سے ایک تو پھر مانیں گے نا۔ عورت بغیر اجازت کے، بغیر بلا کسی وجہ اور عدالت جا کر خلو لے تو عدالت والے دیکھیں گے نا کہ جائز ضرورت ہے کہ نہیں ہے، یہ عدالت کا کام ہے نا، وہ دیکھیں کہ درخواست درست ہے یا غلط ہے۔ اور خلو لینے والی عورتیں جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں، چونکہ ہم جج کہے گا جو کچھ آج تک تمہیں تمہارے خاوند نے دیا واپس کرو، پھر اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ بہرحال ابا کی جائیداد میں جھگڑا تھا، اللہ رحمت کرے، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر شوہر سے زنا ہو جائے، بیوی کو پتہ بھی چل جائے اور نادم ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہو توبہ کرو، آئندہ بچو، اور کیا کر سکتی ہو تم؟ اس کے زنا کا تم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پراپرٹی کے کام میں گھروں کی خرید و فروخت میں کمیشن لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگر حجاج کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا جائے پھر میں اپنا حج بھی کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی بنا نہیں، خدمت بھی کرتے رہو، احرام بھی باندھ لو، اپنا حج بھی کرتے رہو۔ میرا اپنا گھر ہو جائے، اللہ سے مانگا کرو 2 رکعت پڑھ کے، بیٹی کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اپنے بیٹے کے جنم دن پہ ہم کوئی کھانا وغیرہ، یہ کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میری عمر 45 سال ہے، میرے والدین بھی فوت ہو گئے، میں چاہتی ہوں کہ کسی اچھے آدمی سے رشتہ ہو، مذہبی عورت ہوں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو میری بیٹی آپ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ نصیب فرما دیں گے۔